بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ صبر و احسار کے موضوع پر واعظ فرما رہے تھے۔ حاضرین مجلس بڑے انمناک سے آپ کا واعظ سماعت کر رہے تھے کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کو اس طرح واعظ کے دوران خاموش ہوتے دیکھ کر حاضرین حیران ہو گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، صرف 100 دینار کی ضرورت ہے۔ آپ کے اس اشارہ کو سنتے ہی بے شمار لوگ مجلس پاک سے اٹھے اور اپنے اپنے گھروں سے 100 دیناروں کی تھیلیاں لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے۔ لیکن آپ نے صرف ایک خادم کو حکم دیا کہ یہ دینار لے کر قبرستان شونیزیا میں جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک بوڑھا شخص دکھائی دے گا جو بربط بجا رہا ہوگا۔ اس کو یہ دینار دینا اور کہنا کہ شیخ نے تمہیں بلایا ہے۔ خادم آپ کے حکم کی تعمیل میں قبرستان شونیزیا کی طرف چلا گیا اور حاضرین مجلس حیرت کے سمندر میں کھوئے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اچانک واعظ کے دوران حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے صرف 100 دینار طلب فرمائے، اور معلوم نہیں اس بوڑھے شخص کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے فوری طور پر دینار اسے بھجوا دیے۔ حاضرین مجلس اسی سوچ میں کھوئے ہوئے تھے کہ وہ خادم قبرستان جا پہنچا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آنکھیں بند کیے ہوئے بربط بجانے میں مگن تھا۔ خادم اس کے پاس گیا، اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بربط بجانا بند کر دیا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور کہا کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 100 دینار تمہیں بھیجے ہیں۔ بوڑھے نے دیناروں کی تھیلی کی طرف دیکھا اور ایک زبردست چیخ ماری کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آیا تو خادم نے اس سے کہا، میرے شیخ نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا اور خادم کے ساتھ چل پڑا۔ جب دونوں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حاضرین مجلس بڑی حیرت اور انمناک سے بوڑھے شخص کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کو اپنے پاس بلایا۔ آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ بوڑھا شخص آپ کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا قصہ بیان کرو۔ بوڑھے شخص نے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یا شیخ، نوجوانی کے عالم میں مجھے بربط بجانے میں کمال مہارت حاصل تھی۔ لوگ مجھے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ جوانی کی حدود سے نکل کر جب میں نے بڑھاپے میں قدم رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ لوگ اب مجھے پہلے جیسی پذیرائی نہیں دیتے اور میرے گانے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آخر کار لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر میں نے اس بات کا عہد کر لیا، اب میں اپنا گانا صرف مردوں کو سنایا کروں گا۔ چنانچہ میں نے قبرستان میں اپنا بستر کر لیا اور قبرستان میں بیٹھ کر گانا شروع کر دیا۔ ایک مدت تک یہی میرا وتیرہ رہا، میں نے کبھی شہر کا رخ نہ کیا۔ اسی طرح معمول کے مطابق قبرستان میں بیٹھا گانا گا رہا تھا کہ اچانک آج صبح قبر سے آواز آئی، اے شخص، تم کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتے رہو گے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ اس غیبی ندا کو سن کر میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے گانا بند کر دیا۔ چند لمحوں تک میری یہی حالت رہی اور پھر میں بے خود سا ہو گیا اور عالم بے خودی میں یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اے میرے پروردگار، میرے پاس قیامت کے دن کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے دل میں تیری رحمت بخشش کی امید ضرور ہے۔ کل روز محشر امید رکھنے والے لوگ تیری بارگاہ اقدس میں بامراد ہوں گے۔ اگر میں اس سے محروم رہ گیا تو میری بدبختی پر افسوس ہے۔
اگر صرف نیک لوگ ہی تیری بارگاہ میں بامراد ہوتے تو پھر مجھ جیسے گناہگار لوگ کس کے پاس فریاد کرتے۔ میرا بڑھاپا روز محشر تیری بارگاہ میں میری شفاعت کرے گا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ تو میرے بڑھاپے پر نگاہ کرم کرتے ہوئے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے گا۔ پھر بوڑھے شخص نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یا شیخ، یہ اشعار ابھی میری زبان پر ہی تھے کہ آپ کے خادم نے آ کر مجھے 100 دینار کی تھیلی پیش کی۔ اب میں تو آپ کی مجلس پاک میں آپ کے سامنے گانے بجانے سے سچی توبہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے شخص نے اپنا بربط اٹھا کر زمین پر مارا اور اسے توڑ دیا۔